تو بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے نہانے کے نقصانات۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نقصانات صرف سردیوں کے لیے ہیں، صرف سردیوں میں ہیں۔ اگر آپ گرمیوں میں نہائیں گے تو یہ نقصانات نہیں ہو سکتے ہیں، اگر سردیوں میں نہائیں گے تو یہ نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ سردیوں میں نہیں نہاتے ہیں ان کی قدر کریں، کیونکہ یہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے پانی بچا کے رکھتے ہیں۔ اب دیکھو، لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ نہاتے ہیں، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے زیادہ نہاتے ہیں، لیکن پھر بھی صابن کے پیکٹ پر تصویر صرف لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے، لڑکوں کی نہیں۔ تو بھائی آپ لوگ جو سردیوں میں نہاتے ہیں، جو ٹھہرتے ہیں، سردی سے کانپتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کی وہ محنت کدھر گئی کہ صرف لڑکیوں کی تصویر کو صابن کے پیکٹ پر لگاتے ہیں؟ یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہیں۔ تو کیا فائدہ پھر نہانے کا؟ نہاتے آپ ہیں، سردی آپ لوگ برداشت کرتے ہیں، لیکن ایوارڈ جاتا ہے لڑکیوں کو۔ لڑکیوں کی تصویر صابن کے پیکٹ پر چھپتی ہے، جبکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ تو بھائی نہ نہائیں، نہانے سے گریز کریں۔ اب دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں، مچھلی کو دیکھو، مچھلی ساری زندگی نہاتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی سمیل نہیں جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی سردیوں میں نہیں نہائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ بھائی دل صاف ہونا چاہیے، بس شکل کو گولی مار دیں، اور دل صاف رکھنے کے لیے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصلی پیار ہوتا ہے نا، وہ شکل دیکھ کر نہیں ہوتا، وہ تو روح سے ہوتا ہے۔ آپ کا روح پاک صاف ہونا چاہیے، بس باقی شکل پہ 3 ایج مٹی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ اپنے کرتوت کو صاف رکھیں، شکل کی فکر چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگ اس لیے نہاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے شکل کالے ہو جاتے ہیں، تو بھائی اس کا بھی حل ہے نا، اس کے لیے آپ کریم استعمال کریں، کریم سے آپ کا چہرہ گورا ہو جائے گا۔ اور اگر چہرہ تھوڑا بہت کالا بھی ہو گیا تو کیا ہوا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور آج کل جو بندہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے لیے کالے رنگ کا محبوب پسند کرتا ہے، کیونکہ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی میرے علاوہ کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ تو کالے ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آج کل کالے رنگ کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں۔ یار میں اب کیا کہوں آپ کو، نہانے سے لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے، کہیں گے کہ واہ کیا نورانی چہرہ پایا ہے مرحوم نے۔ اور اگر خدا نخواست اگر آپ زندہ بھی بچے تو نہانے کے بعد لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی جا کے اپنے کانوں کے اندر سے صابن صاف کر دیں۔ حالانکہ وہ صابن نہیں ہوگا، وہ آپ کے کانوں کے اندر برف ہوگا، برف آپ کے کانوں کے اندر جم جائے گا۔ آپ پھر صفائیاں دیتے پھرو گے، لیکن کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا۔ تو نہ نہائیں نا یار، کیا ہوتا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے جو کہ سراسر فیک ہے اور بے بنیاد خبر ہے، کہ نہانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور مائنڈ فریش رہتا ہے۔ ایسی خبر پہ کبھی بھی یقین نہ کریں، خدا را ایسی افواہوں سے دور رہیں اور ایسی افواہیں پھیلانا بند کر دیں۔ نہانا ضروری نہیں ہے بھائی، نہایا ہوا لگنا چاہیے، نہایا ہوا لگنا ضروری ہے۔ تو اب آپ نہائے ہوئے کیسے لگیں گے؟ اس کے لیے آپ صرف منہ بھی دھو سکتے ہیں، منہ دھو لیں، اچھے صاف کپڑے پہن لیں، اوپر اچھا سا موٹا سا کوٹ پہن لیں، تو کسی کو کیا پتہ کہ اب اس کے اندر جو جسم ہے اس پہ میل ہے۔ چہرہ آپ کا صاف نظر آ رہا ہے، اوپر آپ کے جو کپڑے ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں۔ شیر کو دیکھا ہے کبھی نہاتے ہوئے؟ نہیں نا، پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ بھائی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے نہانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 10 گھنٹے مذاکرات کریں، 20 گھنٹے کر لیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی یہ مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی اگر زیادہ کھجلی ہوتی ہے تو ایک گیلا سا کپڑا اپنے بدن پر مالش کر دیں، بس یہ بہت ہے، اس سے آگے نہ جائیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ 4 سال سے نہیں نہایا، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہی کہ اگر جو بندہ نہاتا نہیں ہے اس سے وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نہیں نہائیں گے تو آپ مر جائیں گے۔ موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کبھی بھی آپ مر سکتے ہیں۔ تو اس ڈر سے کہ ہم مر جائیں گے اور ہم جا کے نہاتے ہیں اور اس سے ہم بچ جائیں گے، تو بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب لڑکیوں کو دیکھیں، نہایت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ غلطی سے منہ دھوتی ہیں تو پھر زکوٹا جن بن جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوبصورتی کے لیے لازم نہیں کہ آپ
پانی کا استعمال کریں. یہ کام آپ فائر اینڈ لولی کریم سے بھی کر سکتے ہیں. پریزاد ڈرامے کو دیکھو کتنی ہٹ ہو گئی تھی. اس میں وہ کیا نام ہے اس ایکٹر کا, آئی تھنک احمد علی نام ہے آئی تھنک. اس کو دیکھو وہ کتنا زیادہ مطلب اس کے فین بن گئے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری زندگی میں نہیں نہایا تھا, لیکن پھر بھی اس کے فین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور اس میں وہ بعد میں کتنا امیر بن گیا تھا. حالانکہ اس کے جو بھائی تھے وہ روز نہاتے تھے, لیکن وہ اسی طرح غریب کے غریب رہے. اور پریزاد کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا تھا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ پیسوں کے لیے خود کو نہاتے ہیں کہ اگر ہم نہائیں گے اور صاف ستھرے ہوں گے تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے, تو یہ بھی غلط ہے. تو بھائی اس سردی میں غلطی سے بھی نہانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر جی. شاباش. مجھ سے وعدہ کریں کہ سردیوں میں نہیں نہائیں گے. جی سر جی, ہم سردیوں میں نہیں نہائیں گے. زبردست. اب جائیں چھٹی کر لیں, آج کے لیے یہی کافی تھا. سر کوئی نصیحت تو کریں. یہ سارا لیکچر نصیحت ہی تو تھا. نہیں سر, اس کے علاوہ کوئی خاص نصیحت؟ آئی فون والوں کے سامنے ان کے موبائل کو کبھی بھی صرف فون نہ کہیں, بلکہ منہ بھر کر آئی فون کہہ دیں, ورنہ وہ ایسا منہ بنا لیتے ہیں جیسے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو.